نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ کی جا رہی تھی اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کی اعلیٰ صفات کون سی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ ایمان کی اعلیٰ صفات یہ ہے کہ تمہاری محبت اللہ ہی کے لیے ہو اور بغض و عداوت بھی اللہ ہی کے لیے ہو. یعنی کسی سے اگر محبت رکھو تو اللہ کے لیے رکھو، کوئی ذاتی غرض، ذاتی مفاد، ذاتی نفع نہ ہو، اللہ کے لیے ہو. اور اگر کسی سے بغض ہے، عداوت ہے، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس میں اپنی نفسانیت شامل نہیں ہونی چاہیے کہ کون مجھے کیا کہتا ہے، کس کا برتاؤ میرے ساتھ کیا ہے. اپنی نفس کے لیے کسی سے نہ ملنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کے لیے بغض رکھنا، یہ پسندیدہ نہیں. تو بغض اور عداوت بھی اللہ کے لیے ہو. اور فرمایا کہ تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو. یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول اس کے علاوہ ایمان کی اور صفات کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنے مال اور جانوں کے معاملے میں امین سمجھیں. یعنی ایمان والا بندہ مومن وہ ہے، اس کی ایک صفت یہ بیان فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو لوگ اپنے مال اور جانوں کے معاملے میں امین سمجھیں. یعنی نہ کسی کے مال میں وہ خیانت کرنے والا ہو اور نہ کسی کی جان کے اندر وہ خیانت کرنے والا ہو، یعنی کسی کی جان کو تکلیف پہنچانے والا یا کسی کی آبرو پر حملہ کرنے والا، اور اسی طرح لوگوں کے مال اس سے محفوظ ہوں. اور آج کا یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ بڑا نفسا نفسی کا زمانہ ہے. آج ہر آدمی کی جو نظر ہے وہ پرائے مال پر ہے، اپنے مال پر نہیں. جو اللہ نے اسے رزق دیا ہے تو آج کیفیت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی تقسیم پر دل سے راضی نہیں، اس رزق پر راضی نہیں جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اب ہر آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے کماتا ہے، یہ اتنا خوشحال کیوں ہے، اس کا رہنا سہنا اتنا اچھا کیوں ہے. تو بجائے اس کے کہ اپنی نعمت پر، اپنے مال پر، اپنی آمدنی پر نظر ہوتی اور بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے دیا میری حیثیت سے بڑھ کے دیا. نہیں، آج دوسروں کی فکر ہے. ہر آدمی دوسرے کے تجسس اور ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے کماتا ہے، کیسے گزر بسر کرتا ہے. اور پھر اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ یہ تو 2 نمبری سے کمایا ہے.
اتنی جلدی کیسے اتنی ترقی کر لی؟ ارے بھائی اللہ دینے پر قادر ہے، اللہ جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو کسی کو اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ یا تو آپ کے پاس کوئی دلیل شرعی ہونی چاہیے، کوئی اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ اس آدمی کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ ناجائز ہیں، وہ دو نمبری سے کماتا ہے۔ اور جب کسی کے پاس کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، پھر کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ کیسے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کیسے گزر بسر کرتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھو۔ تو یہ بھی ایمان والے کی پہچان ہے کہ لوگ اپنے مال اور جانوں کے معاملے میں اسے امین سمجھیں۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں آئی تھی، لیکن اس نبوت سے پہلے آپ کا کردار ایسا تھا، آپ کی امانت اور دیانت ایسی تھی، آپ کی سچائی ایسی تھی کہ ابھی نبوت سے پہلے مکے کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اور یہاں تک نوبت تھی کہ اپنی جو امانتیں ہوتی تھیں تو وہ امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ امانت کے امین ہے، کسی کی امانت کو ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی اسلام سے پہلے بھی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اعتماد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ کے لیے، مدینہ طیبہ کے لیے، اور وہ رات کیسی رات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا اس مکان کے چاروں طرف جو ہے عرب نوجوان پہرا دے رہے تھے اور تلواروں کے ساتھ پہرا دے رہے تھے، اور کس طرح سے آپ کو ختم کرنے کی سازش کی، یہ سوچ کر کہ اگر کسی ایک قبیلے والے نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو نقصان پہنچایا، تو خاندان عبد المطلب بنو ہاشم، تو ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک قبیلہ کیسے ان کا سامنا کرے گا؟ تو کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان لے لو تاکہ سارے قبیلے مل کر آپ پر حملہ کریں، اور یہ الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے بلکہ سارے قبیلوں پر یہ الزام آئے، تو پھر بنو ہاشم سب کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بس سب کے نوجوان لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا کہ صبح کو جب آپ نماز کے لیے نکلیں گے تو آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اب ایسی حالت میں آپ اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم آ گیا کہ مدینے کو ہجرت کر جائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن ایک طرف دشمنی کا یہ معیار ہے کہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہیں، اور دوسری طرف کیا کیفیت ہے کہ آپ کے پاس جو امانتیں ہیں لوگوں کی، آپ وہ ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، اور جب تم ان امانتوں کو لوگوں تک پہنچا دو تو تم بھی مدینے چلے آنا، ورنہ آج اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے وہ کہے گا کہ جب میرے ساتھ اتنی دشمنی ہے میں ان کی امانت کیوں واپس کروں؟ لیکن وہی بات اس امانت کی حفاظت، کیونکہ یہ ایمان کی صفات میں سے یہ بات ہے، تو آپ نے وہ امانت حضرت علی کے سپرد فرمائی اور انہیں اپنے بستر پر سلایا، اور بستر پر سلانے کے بعد آپ اللہ کے حکم سے باہر نکلے، دیکھا تو چاروں طرف پہرا لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل کہ آپ سورہ یاسین کی یہ جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ نے آگے اور پیچھے ان کے دیواریں کر دی، یعنی کھڑے ہوئے تو تھے لیکن ایسی کوئی ان کے آگے پیچھے دیواریں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، اندھے ہو گئے، اور آپ کی آیت پڑھتے پڑھتے نکل گئے۔ اور آج بھی اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں پر خطرہ ہے، کوئی دشمن ہے، کسی دشمن سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آدمی یہ آیت پڑھ لے، اللہ دشمن کی شر سے بچاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور یہاں تک نوبت آئی کہ اللہ نے ایسا ان کو اندھا کیا کہ آپ زمین سے خاک اٹھاتے تھے اور وہ خاک ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے جاتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ کون گزر گیا، اور پھر آپ نے وہاں سے
اپنے مکان سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مزاج شناس نبوت تھے، انہوں نے پہلے سے محسوس کر لیا تھا کہ اب ایسا حکم آنے والا ہے، اسے پہلے سے تیاری رکھی تھی کہ اگر مدینے کو ہجرت کرنی پڑی تو اس کا سامان تیار ہونا چاہیے۔ بس وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور پہلے غار ثور میں جا کر 3 دن تک وہاں پر اس غار کے اندر پوشیدہ رہے۔ اور یہ بھی ایک چال تھی کہ مدینے کا راستہ اس طرف ہے اور غار اس طرف ہے، تو اس طرف آپ گئے غار کی طرف تاکہ لوگ جائیں گے مدینے کی طرف تلاش کرنے کے لیے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر آپ ہجرت کریں گے تو مدینہ کی طرف کریں گے، تو آپ نے رخ اس طرف کا کیا۔ لیکن اس زمانے میں ایسے قدم شناس لوگ تھے، کہتے ہیں نا پیروں سے جو ہے وہ راستہ پہچان لیتے ہیں، تو وہ قدم شناس ایسے تجربے کار تھے کہ وہ قدموں پر پہچانتے پہچانتے اوپر پہاڑ پر غار تک پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر، اور غار کی شکل آج بھی ہے، لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، کہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اگر نیچے نگاہ کرے تو غار ایسے نیچے کو نظر آتی ہے، یعنی ایسے نیچے کو اتر کے غار کے اندر جانا پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف بھی نگاہ کی تو ہم تو سامنے ہیں، یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے حفاظت کا یہ ذریعہ بنایا، اللہ جس سے چاہے حفاظت کرا دے، کہ مکڑی ایک کتنا کمزور سا جانور ہے، ایک چھوٹا سا ایک کیڑا ہے مکڑی جو ہے، تو اس مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا اور کبوتری نے وہاں پر انڈے دے دیے، تو وہ تلاش کرتے کرتے اتنے کھوجی جو تھے، وہ قدموں سے جو کھوج لگانے والے، وہاں تک تو پہنچے۔ اب وہاں آ کر کہنے لگے کہ بھئی قدم تو یہیں تک آتے ہیں، تو کہا کہ یہ تو غار کے منہ پر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کب سے ایسا ہے، اور وہ تو ابھی نکلے ہیں، تو یہاں تو نہیں ہو سکتے، اور واپس چلے گئے۔ تو 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور پھر آپ نے وہاں سے پھر مدینے کی طرف رخ فرمایا۔ تو ایک شخص تھا، غالباً اس کا نام سراقہ تھا، وہ تلاش کرتے کرتے گھوڑے پر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھنس گیا، ہمارے گھوڑے کے وہ زمین کے اندر دھنس گیا، سمجھ گیا کہ مجھے بددعا لگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کر دیں، اور میں یہاں سے واپس جاؤں گا اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں، اور جو مجھے راستے میں ملے گا میں اس کو واپس لوٹاتا ہوا لے جاؤں گا کہ بھائی آگے تو میں دیکھ آیا ہوں، آگے تو نہیں ہے، تو میں سب کو واپس لے کے جاؤں گا۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کا گھوڑا باہر آ گیا اور وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ آپ کی امانت اور دیانت کیسی تھی کہ آپ مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں اور کفار آپ کی جان لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی امانتوں کو محفوظ کر کے جا رہے ہیں، بتا کر جا رہے ہیں کہ یہ امانت فلاں کے پاس پہنچا دینا۔ اور آج کے زمانے میں ذرا آپ کسی کے پاس امانت تو رکھ کر دکھائیں، کبھی آپ کی امانت صحیح سلامت نہیں ملے گی۔ آج کے زمانے میں کسی کو کاروبار کے لیے پیسہ تو دے کر دیکھیں، آج کے زمانے میں کسی کو قرض دے کر تو دیکھیں، بس لیتے وقت تیور کچھ اور ہوں گے اور دیتے وقت تیور کچھ اور ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت ایسی تھی کہ جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اب اس کی تعمیر کے موقع پر جب حجر اسود کے قریب پہنچے، جس جگہ حجر اسود لگا ہوا ہے، تو آپس میں اختلاف کھڑا ہو گیا۔ اب ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ یہ حجر اسود یہ ہم اپنے ہاتھ سے نصب کریں تاکہ یہ شرف جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے، اور قریب تھا کہ تلواریں آپس میں نکل جائیں، اس بات پر جھگڑا ہو جائے اور تلواریں نکل جائیں، قتل و غارت گری ہو جائے۔
تو کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھہرو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور آپس میں یہ طے کیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو بس اس سے فیصلہ کروا لیں گے، وہ جو کہے گا اس کا فیصلہ مان لیں گے۔ سب نے قبول کر لیا کہ بہت اچھا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے مسجد حرام میں جو داخل ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نہیں آئی تھی، نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی لوگ اتنا اعتماد کرتے تھے کہ یہ صادق ہیں، امین ہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کر دیا کہ جی ہمارے درمیان تو یہ اختلاف ہے، تو آپ اس مسئلے کو حل کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک چادرہ لے کر آؤ۔ ایک چادرہ لے کر آئے اور کہا اپنے ہاتھ سے آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پہ رکھ دیا، اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھے دے دو۔ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لیا اور ان سے کہا کہ اس چادر کے کونے پکڑ لو اور اسے پکڑ کر بیت اللہ تک لے جاؤ۔ اور جب بیت اللہ تک وہ اس چادر کو اٹھا کر لے گئے، سب کی نمائندگی ہو گئی، سارے قبیلے کے لوگوں نے اسے اٹھایا۔ اب آپ نے فرمایا کہ بھائی اب تم اپنا وکیل مجھے بنا دو، کہ یہ اختیار مجھے دے دو، اپنا وکیل مجھے بنا دو، میں تم سب کی طرف سے اٹھا کے وہاں پہ لگا دیتا ہوں۔ سب نے کہا جی بہت اچھا، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وکیل بنایا، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ حجر اسود کا پتھر اٹھایا اور بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں جس جگہ نصب کرنا تھا آپ نے وہاں پہ نصب کر دیا، اور ایک جھگڑا جہاں پر تلواریں نکل سکتی تھی، قتل و غارت گری ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی بنا پر وہ سارا جھگڑا ٹل گیا۔ تو یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کے واقعات آتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، ایک دن گھر پر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر پر آج جو ہے وہ حلوہ پکا ہوا ہے، کوئی میٹھی چیز بنی ہوئی ہے۔ تو پوچھا کہ بھائی آج یہ کیسے میٹھا بنا ہوا ہے گھر میں، کیسے تیار ہوا؟ تو بتایا، اس پر میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک وہ حضرات بھی تھے کہ جو بیت المال کے امین ہوتے تھے، اس بیت المال کے مال کو امانت سمجھتے تھے، اور ایک آج کے زمانے کے حکمران بھی ہیں کہ جو اس بیت المال کو، سرکاری خزانے کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں کہ جیسے چاہے استعمال کریں، جیسے چاہے برتیں، ایسے جیسے کہ ان کے باپ دادا کا مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک قرضوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نہ معلوم اس ملک کا کیا بنا کر چھوڑیں گے۔ اور ایک طرف وہ مثال موجود ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پہلے خلیفہ راشد ہیں کہ جن کی خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی خلافت میں کوئی فصل نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ پوچھا گھر والوں سے یہ حلوہ کیسے بنا؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ جی وہ جو بیت المال سے ہمیں راشن ملتا ہے، اس میں سے میں روزانہ اتنا اتنا بچاتی رہی، وہ ایک مقدار بتائی کہ روزانہ اتنا اتنا میں روز بچاتی رہی، اور کچھ دن کے بعد وہ اتنا جمع ہو گیا کہ آج یہ سویٹ ڈش بن گئی، میٹھا بن گیا۔ فرمایا کہ بتاؤ وہ مقدار کتنی تھی؟ بتایا جی اتنی مقدار تھی۔ فوراً بیت المال میں آرڈر جاری کر دیا کہ آج سے جو میرا نفع ملے گا، میرا راشن ملے گا، اس میں اتنا اناج جو ہے وہ کم کر دیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ اتنے دن جو گزارا کیا اس کے بغیر بھی گزارا کیا، تو اتنا اناج اس میں سے کم کر دیا جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ ایمان والے بندے کی صفت ہے، اس کے اندر امانت اور دیانت ہوتی ہے۔ وہ سرکاری مال کو، سرکاری وسائل کو اپنے گھر کی لونڈی نہیں بناتا۔ اور ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور خلیفہ وقت تھے، تو کوئی سرکاری کام کر رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے آئے، تو جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چراغ بجھا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی اب تک تو آپ چراغ جلا کر بیٹھے تھے اور میں آیا تو آپ نے چراغ کو بجھا دیا۔ تو کہا کہ اب تک جو میں کام کر رہا تھا وہ سرکاری کام کر رہا تھا، اور یہ چراغ کے اندر جو تیل ہے یہ میرا ذاتی نہیں ہے، بیت المال کا ہے، اور اب میں اور آپ جو بیٹھ کر باتیں کریں گے تو یہ ہماری ذاتی باتیں ہوں گی، اس کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میں نے وہ چراغ گل کر دیا، کیونکہ وہ سرکاری وسائل سے تھا، وہ بیت المال سے تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ امانت اور دیانت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا۔ اب گرمی کا زمانہ ہے، شدت کی گرمی ہے، اب گرمی کے اندر گھوم رہے ہیں، اس بیت المال کے اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین کسی غلام کو بھیج دیا ہوتا۔ پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی اونٹ جو ہے بیت المال کا گم ہو گیا ہے، اس اونٹ کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ تو کہا کسی غلام کو بھیج دیا ہوتا، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ اب یہ خوف خدا ہے، اللہ کو جواب دہی کا ڈر ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جواب مجھے دینا ہے، میرے غلام نے جواب نہیں دینا، اس لیے میں خود اسے تلاش کر رہا ہوں۔ تو یہ مثالیں ہیں امانت اور دیانت کی، کہ ایمان والے بندے کے اندر کیسی امانت ہونی چاہیے، اور امانتوں کا امین اسے کس طرح سے ہونا چاہیے کہ اگر اسے کوئی امانت سپرد کر دی جائے پھر اس امانت کے اندر وہ خیانت نہ کرے۔ اور یہ جان کیا ہے؟ یہ جان بھی تو اللہ کی امانت ہے نا۔ فرمایا کہ مال اور جانوں کے معاملے میں امین سمجھے، مومن وہ ہے، تو یہ جان بھی تو اللہ کی امانت ہے نا۔ اور اس جان میں خیانت کیا ہے؟ اس جان میں خیانت یہ ہے اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، اس جان کے اندر خیانت ہے۔ مال کے اندر خیانت یہ ہے کہ مال کو ناجائز ذرائع سے حاصل کرے یا ناجائز ذرائع کے اندر خرچ کرے، یہ مال کے اندر خیانت ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کن کن امانتوں کا امین بنایا ہے، اور ہم ان امانتوں کے محافظ ہیں، ان امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یا ان امانتوں میں خیانت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر ہم سے خیانت ہو رہی ہے تو ابھی تلافی کا وقت ہے، ابھی اللہ سے رجوع کر لینا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر مہلت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ پاس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن امانتوں کا آپ نے ہمیں امین بنایا، اے اللہ ان امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنا۔ یا اللہ مال کی، جان کی، یا اللہ ان امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ امانت میں خیانت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اب تک جو امانت میں خیانت ہوئی، یا اللہ اس کی تلافی کا ہمیں فکر عطا فرما، اپنے ماضی پر ندامت اور پشیمانی عطا فرما۔
پکی سچی یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنی جانب یا اللہ رجوع ہونے والا بنا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں یا اللہ انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی یا اللہ استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، عفو و درگزر کا یا اللہ معاملہ فرما، اپنی تائید و نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ بھائی زاہد صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا، ان کے درجات کو بلند فرما، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ کروٹ کروٹ نور کی رحمت کی بارش فرما، پیچھے رہ جانے والوں کو یا اللہ صبر عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، موت کی یہ منزل ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ زندگی اپنے دھیان اور استحضار والی عطا فرما، موت یا اللہ اپنے ذکر والی عطا فرما، حسن خاتمہ یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ مستقبل کے تمام کاموں میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب کے خزانوں سے انتظام فرما، اور جو بھی اس کے یا اللہ معاونین ہیں، تعاون کرنے والے، اے اللہ انہیں دارین کی بھلائیاں عطا فرما، غیب کے خزانوں سے یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہر رکاوٹ سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔